الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کمانڈر ریٹائرڈ ڈاکٹر فیاض۔ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ایران اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے اس کے حوالے سے کہ آخر یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے، کیا اس کی بنیاد آج سے یا بہت پہلے سے پیپل آر آفٹر اس، کیونکہ جب 9/11 ہوا اس وقت سے کیا اٹ واز اے فیبریکیٹڈ انسیڈنٹ، بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں، کیونکہ اس کی پرسوئنس میں پھر انہوں نے وہ جو جب رشیا کے خلاف افغانستان میں کمر بستہ ہوئے تھے تو تب تو وہ مجاہدین تھے، لیکن اس کے بعد اسامہ بن لادن اور ملا عمر ان لوگوں کو بعد میں، کیونکہ وہ فنڈامنٹلسٹ تھے، مذہب سے ان کا کوئی تعلق تھا، وہ تو امریکہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ ان کے در پہ کیوں تھا؟ کیا یہ لڑائی سیولائزیشن کی ہے؟ جیسے کلیش آف سیولائزیشن کی بات ہو رہی ہے، دو بلاک کی لڑائی، جیسے رشین اور امریکن بلاک تھے، تو امریکن نے اپنے انٹیلیجنس کی بیس پہ، اپنے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ کی بیس پہ، جو کہ آرمز اینڈ ارسنل میں اس کو فوقیت تھی، اور الائز جو کہ پروپیگنڈا کے ذریعے سے اور ڈرانے دھمکانے سے، جیسے پاکستان کو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، تو اس وجہ سے بھی تعاون لے لیا اور انہوں نے تعاون کر دیا۔ پھر انہوں نے ایسی گیمز کھیلی کہ کبھی کویت اور عراق لڑ رہے ہیں، تو کبھی عراق اور ایران لڑ رہے ہیں، تو کبھی ایران اور سعودیہ میں جو سیکٹ کی بنیاد پہ شیعہ اور سنی سیکٹ، دو مختلف جو فرقے ہیں، اس وجہ سے ان میں کلیش رہا۔ ایک بات تو سمجھ آتی کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ جو کلیش ہے، لیکن آپس کے یہ کلیشز اور مڈل ایسٹ، پھر ایک تیسرا اینگل جو ہے نا یہاں پہ معدنی ذخائر اور اسپیشلی تیل سے مالا مال ملک ہے، تو وہ بھی ان وسائل پہ قابض ہونا چاہتے تھے کیا؟ کیونکہ آج کے دور میں یہ نہیں کہا جاتا کہ کسی کی ٹیریٹوریل ایریے پہ ہم نے قابض ہونا، جو کہ ماضی کا حصہ رہی ہے یہ بات۔ آج کے دور میں تو معاشی طور پہ جو گروتھ ہے، اکنامک گروتھ کے حوالے سے ملک جو ہے ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں لگے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مذہب اور مذہبی نظریات اور کیا، حالانکہ میں اپنے پہلے ایک ویلاگ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اسلام، یہودی اور عیسائیت، ان کا فور فادر تو ایک ہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کو کشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، انسانیت کا قتل، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا اس کے وجود کو نہ ماننا، اگریشن کا اس طرح اظہار کرنا، اور جبکہ ایک اور یہ پاور سائیکالوجی کی بات ہے، یعنی پاور میرے پاس تو رہے، میری پاور کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو۔ جیسے گاؤں میں کوئی چودھری ہوتا ہے تو ہی کانٹ افورڈ کہ کوئی عام بندہ اس کے پاس بھی اسلحہ و بندوق ہو جیسے کہ اس کے پاس ہے۔ تو یہ، حالانکہ آن دی ادر ہینڈ سیلف ڈیفense کا سب کو حق ہے، تو سیلف ڈیفenس بھی اور پھر جو اٹامک انرجی ہے یا توانائی ہے، اس کو صرف یہ تو نہیں ہے کہ ڈسٹرکشن کے پوائنٹ آف ویو میں یوز ہو سکتا ہے، اس کو کنسٹرکٹیو پرپزز کے لیے بھی یوز ہوتی ہے۔ تو ایران جب یہ مذاکرات کر رہا تھا، اس ٹائم پہ اسرائیل کا اٹیک کرنا، اور امریکن صدر جو ہے ٹرمپ جو ہے، وہ ایک طرف کہتا ہے کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ تھا اس کا،
اور مقصد یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کو زمین ایک دیوار کے ساتھ لگانے والی بات ہے۔ تو اب اس کا ریٹیلیشن کا ہونا کرنا یہ ایک لازمی ایک عمل تھا کہ اس نے اپنی ایگزسٹنس اور اپنے وجود کے دفاع کے لیے جو کاؤنٹر اٹیک کیے تو اس کا جواز تو بنتا ہے۔ اس وجہ سے عالمی ضمیر اور چائنا، ترکی، رشیا، پاکستان، یہ انہوں نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا عندیہ دیا، جبکہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں جیسے G7 میں میٹنگز ہوئی اور ان سب نے کہا کہ اسرائیل کو دفاع کا حق ہے اور اسرائیل کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے جب وہ کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک اور حادثے سے دوچار ہونے لگی ہے۔ اگر دنیا کے چودھریوں نے سپر پاورز نے اس چیز کا احساس نہ کیا تو دنیا تھرڈ ورلڈ وار کے قریب جا پہنچی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جسٹس فیئر پلے کے اصولوں کے مطابق ہوتا تو یہ معاملہ کب کا نمٹ چکا ہوتا۔ اور قرآن پاک میں بھی یہودیوں کے بارے میں ہے کہ تم 2 دفعہ زمین پہ فساد برپا کرو گے، اور پہلی دفعہ بھی پھر ایسے لوگ آئے جنہوں نے ان کے اوپر قابض ہوئے، اور جیسے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو ایڈریس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں تو پوری دنیا پہ فضیلت دی گئی تھی، لیکن اپنی نافرمانیوں اور سرکشی اور غرور اور تکبر کی وجہ سے ان پہ جو ہے اللہ کا غضب ہوا، اور ان پہ جو ہے یہ دنیا میں پھر اس وقت اپنی جان بچاتے پھر رہے تھے۔ اور دوسری دفعہ بھی یہ کر رہے ہیں، اپنے اس طرح کے ایکشنز کو کس طرح سے جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں کہ اوروں کو جیسے کہ غزہ میں اور فلسطینیوں پہ انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور 60,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کو جو شہید کر دیا، اور جب اپنی دفعہ آئی ہے تو پھر امریکہ سے نیتن یاہو جو ہے وہ مدد مانگ رہا ہے، اور وہ بھی ان کو ویسٹرن پاور جو ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے بحیثیت مجموعی اتنے پرو ایکٹیو اپروچ کے حامل نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایران میں جو انٹیلیجنس فیلور ہے، اور ایران نے اس وقت انڈیا کا ساتھ دیتا رہا اور پاکستان کو لائک دی سعودیہ الائنس نہیں بنایا۔ تو اس کے علاوہ بھی انٹیلیجنس فیلور کے علاوہ اپنے آپ کو جو اپنے مسلز مضبوط نہ کرنے کی سزا بھی وہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو حال دو مسلمان حوصلے میں، کرج میں، جرت مندی میں، موٹیویشن میں آگے، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، لیکن اپنے گھوڑے تیار نہیں رکھے۔ انٹیلیجنس فیلور ہوا، اپنی ایئر فورس اتنی نہیں تھی سوائے یہ کہ جو سونک میزائل تھے وہ ایک اسلحہ تھا جو انہوں نے یوز کیا۔ اور اب بھی اگر مذاکرات کے میز پہ آ کے یہ مسائل حل ہو جائیں تو انسانیت ایک بہت بڑی تباہی سے بچ سکتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ اگر لوگوں کے دلوں میں کوئی ایسا احساس ہے، ہم نفسیات کی کتابوں میں بہت جو بڑے بڑے نفسیات دان ہیں جو جس میں سیگمنڈ فرائیڈے واز جیو، اور بہت سے ایرک کریکشن ہیں یا سلیمان اور یونگ، یہ انسانیت کی راجرز بہت باتیں کرتے ہیں انسان کو ہیلنگ کے حوالے سے۔ ان کے جو تھاٹس ہیں، جو یہ تھیریسٹ ہیں، تو وہ انہی مذاہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور آف کورس مسلمانوں میں بھی جو انسانیت کی فلاح کا اور
بھلائی کا درس دیا جاتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس طرح کی لڑائی ہو، یعنی تیسری جنگ ہو جس میں اوور آل انسانیت کا جنازہ نکلے۔ اس سے بہتر ہے کہ لوگ ہوش کے ناخن لیں اور مذاکرات پہ آ کے ایک دوسرے کا اور اپنا بھی احساس کرتے ہوئے معاملات کو نمٹائیں، تاکہ آل اوور دی ورلڈ دنیا میں پیس ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔